آج ہم بات کریں گے انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان جو چوتھا ٹیسٹ میچ ہوا اس کے بارے میں ہم آپ لوگ کو بتائیں گے کہ انڈیا نے کہاں پر غلطی کی اور کیوں یہ میچ ان لوگوں نے لوز کیا. کم سے کم انڈیا کو تو اگر میچ ون نہیں کر سکتے تھے تو ڈرا تو کر لیتے. کم سے کم انڈیا ٹیم کو اگر اتنا بڑا نقصان دینا چاہ رہے تھے تو کم سے کم اتنا کر لیتے کہ میچ کو تو ڈرا کر لیتے اگر ون نہیں کر سکتے تھے آپ لوگ. ابھی ہم بات کریں گے انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان جس طرح یہ سیریز جاری ہے. سیریز کا چوتھا میچ تھا. آج آسٹریلیا نے جس طرح ون کیا میچ کو, میں تو یہی کہوں گا کہ انڈیا نے جس طرح میچ کھیلا آخر میں آ کے بہت ہی برا کھیل ان لوگوں نے پیش کیا. انڈیا کرکٹ ٹیم کے لیے, انڈیا کے فینس کے لیے, انڈیا کے بورڈ کے لیے بہت ہی خراب پرفارمنس جس طرح انڈیا نے دیا آج کے میچ میں, تو بہت ہی غلط بات ہے. تو ابھی ہم بات کریں گے آپ لوگ کے ساتھ انڈیا کی بیٹنگ لائن کا. جس طرح مطلب ان کو ٹارگٹ ملا تھا, آسٹریلیا نے جب ان کو ٹارگٹ دے دیا تو انڈیا کا جو بیٹنگ لائن اپ تھا ان کے بارے میں آپ لوگ کو بتا دوں گا. ان کا صرف ایک جسوال نے 84 رنز بنائے اور اس کے بعد آپ لوگ خود دیکھ لیں وکٹ کی جس طرح لائن لگی تھی. روہت کا آپ لوگ کو پتہ ہے 9 رنز بنائے, کے راہل نے 0 رنز بنائے. کے راہل نے بھی ایک ہی اننگز میں صرف رنز بنائے تھے, اس کے بعد کچھ خاص مزہ نہیں رہا اس کی پوری سیریز میں. اس کے بعد جو نمبر 4 پہ آپ لوگ وراٹ کوہلی کنگ جو ہے, جس کو آپ لوگ کنگ کہتے ہو, یہ ٹکے کا کنگ ہے. پوری سیریز میں آپ ایک سینچری لگا لے, یہ کوئی میچ ہے یا کوئی آپ اپنے لیے اننگز کھیل رہے ہو؟ یہ آپ نے کور ڈرائیو جو لگایا نا, یہ اس طرح نہیں لگائی جاتے جس طرح آپ نے یہ کور پہ شاٹ کھیلنے کی کوشش کیا تھا اور وہ سیدھا آپ آؤٹ ہو گئے ہو. تو کم سے کم اگر آپ رن نہیں بنا سکتے ہو تو ٹیم کو تو نقصان بھی نہ دے, ٹیم پر بوجھ بھی نہ بنے. کم سے کم آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اننگز کو بڑھا لیتے, میچ کو تو کم سے کم ڈرا ہونے کی طرف تو لے جاتے نا. وہاں پر آپ آؤٹ ہو جاتے ہو. ٹوٹل آپ نے 5 رنز بنائے. ابھی ہم بات کریں گے رشد پنت کا. پنت صاحب کو آپ لوگ دیکھ لیں جس طرح پنت اننگز کو آگے بڑھا رہے تھے, کچھ لگ رہا تھا کہ میچ ڈرا ہو جائے گا کسی حد تک, لیکن آپ کو وہاں پر شاٹ کھیلنے کی بالکل ضرورت نہیں تھی. جدھر آپ نے ٹریوس ہیڈ پہ جو شاٹ لگایا, آپ نے باؤنڈری لگانے کی کوشش کی, آپ میچ کو ڈیفینڈ کر لیتے. کم سے کم میچ کو تو ڈرا کر لیتے. اگر آپ کی وکٹ ہوتی اس ٹائم تو انڈیا کے لیے بہت ضروری تھی, کیونکہ آپ ہی مین بیٹسمین ہو آج کل انڈیا کا. جس طرح آپ پہ IPL میں اتنے پیسے خرچ کیے, اس لیے خرچ نہیں کیا. آپ انڈیا کا ایک زبردست وکٹ کیپر ہو, ایک زبردست بیٹسمین ہو, ٹیسٹ کا بھی بہت زبردست بیٹسمین ہو. آپ کو چاہیے کم سے کم اننگز کو تو آگے بڑھا لیتے کہ وہاں پر آ کے جس طرح آپ نے ٹریوس ہیڈ پر شاٹ لگانے کی کوشش کی, یہ سب سے بڑی غلطی ہے آپ کی. اور رویندر جڈیجا صاحب کو دیکھ لیں. بھائی صاحب آپ جس طرح میچ کھیل رہے ہو, آپ کا فارم آؤٹ آف فارم چل رہے, تو کم سے کم یہ نہ کرے کہ آپ آئے اور آؤٹ ہو جائے اور چلے جائے. کم سے کم وکٹ پہ تو رہ لیتے, کم سے کم کچھ بالے تو کھیل لیتے اپنے ٹیم کے خاطر. انڈیا کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی یہ میچ ہارنے کا کہ وہ لوگ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل سے باہر ہو گئے, کوالیفائی نہیں کر سکتے. آپ بہت مشکل ہے ان کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے ریڈی, آپ ایک زبردست بیٹسمین تھے, ینگ ٹیلنٹڈ پلیئر تھے. کم سے کم آپ کو جس طرح اننگز کھیلنا چاہیے تھا. پچھلے میچ میں آپ نے بہت ہی زبردست اننگز کی لیے, لیکن پتہ نہیں سیکنڈ اننگز میں آپ کو کیا ہو گیا, اپنے ٹیم کے لیے نقصان کر لیا آپ نے. کم سے کم وکٹ پہ تو رہ لیتے, کم سے کم اننگز کو آگے تو بڑھا لیتے. اس کے بعد واشنگٹن سندر, بہت ہی زبردست ٹیلنٹڈ لڑکا ہے یہ انڈیا کا فیوچر ہے. میں یہی بتاؤں گا, بہت ہی زبردست ٹیسٹ میں جس طرح وہ لڑکا وکٹ پہ رہتے, جس طرح وہ بالوں کو کھیلتے. کم سے کم آپ لوگ خود سوچیں, اگر کوئی ایک دو پلیئر اور واشنگٹن کی طرف کھڑے ہو جاتے تو کم سے کم میچ ڈرا ہونے کی طرف جا سکتا تھا. وہاں پر واشنگٹن نے جس طرح بیٹنگ کی ہے نا, میں کہوں گا کہ ایسا آل راؤنڈر فی الحال کسی ٹیم کے پاس بھی نہیں ہے جس طرح وہ ٹیسٹ میں اننگز کو مطلب کھیل رہے آج کل. اب میں بات کروں گا آکاش دیپ کی. آکاش دیپ جس طرح آپ نے انڈیا کو پچھلے میچ میں بچایا تھا, تھرڈ میچ میں جس طرح آپ نے ڈرا کیا میچ کو, جس طرح آپ نے اننگز کی لیے, تو کم سے کم آج بھی تھوڑے اگر وکٹ پہ کھڑے ہو جاتے آپ تو کم سے کم انڈیا کے لیے اتنا کر سکتے تھے کہ اننگز کو آگے بڑھا لیتے کچھ نہ کچھ. خیر یہ تو ایک بالر ہے, بالر کا تو یہ کام ہی نہیں ہے, لیکن کم سے کم ٹیم کے لیے تو تھوڑا زیادہ وکٹ پہ کھڑے رہتے. اور پھر میں وائس کیپٹن صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں, جسپریت بمراہ صاحب. اس نے بھی آ کے بس 7-8 گیندے کے لیے, پھر اس کے بعد آؤٹ ہو گیا. محمد سراج نے صرف 2 بال کھیلے, اس کے بعد وہ بھی آؤٹ ہو گیا. صرف ایک واشنگٹن سندر تھا کہ وکٹ پہ تھوڑی دیر رہے, اور جسوال تھا. اس کے علاوہ تو پن نے بھی چلو تھوڑے اننگز کھیلے, لیکن
یہی 3 پلیئر تھے جن لوگوں نے میچ کو تھوڑا آگے بڑھایا. لیکن انڈیا کا جو برا حال ہوا آج کے میچ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا آپ لوگوں سے. جس طرح ان لوگوں نے انڈیا کو ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل سے باہر کر لیا, یہی ٹیم کے لیے سب سے بڑا نقصان تھا. دیکھ, ایک ورلڈ پوائنٹ ٹیبل پر اگر ایک ٹیم تینوں فارمیٹ پہ پہلی نمبر پہ سیکنڈ نمبر پہ رہتی ہے, کم سے کم اگر وہ آخر میں آ کے نیوزی لینڈ سے سیریز ہار جاتے, آسٹریلیا سے ہار جاتے اور وہ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل سے باہر ہو جاتے, تو یہ میں کہوں گا کہ روہت کی کیپٹنسی جو ہے مجھے ان کا آخری سال لگ رہا ہے, آخری سیریز ٹیسٹ میں لگ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ روہت شرما جو ہے وہ جلد ریٹائرمنٹ لے لے گا ٹیسٹ کرکٹ سے. یہ مجھے ان کا آخری سیریز لگ رہا ہے آسٹریلیا میں. اس کے بعد جو ہوگا جسپریت بمراہ صاحب کو کیپٹنسی سنبھالنی ہوگی ٹیم کا. لیکن کچھ ہی لڑکے جس طرح آپ کو پتہ ہے, نہ وراٹ کا فارم ہے, نہ راہل نے کچھ کیا اتنا خاص. تو میں یہی کہوں گا انڈیا کرکٹ ٹیم کے لیے کہ ان کے بھی زوال کے دن سٹارٹ ہو گئے اس سیریز کے بعد. جو وہ ٹیم ہوتی تھی, دہشت ہوتی تھی ان کی, مسلسل وہ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کھیلتے آ رہے ہیں. آج جس طرح انڈیا کے ساتھ اس ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ہوا, یہ ان کا اپنا گمنڈ کی وجہ سے یہ لوگ باہر ہو گئے. زیادہ تر لوگ کہہ رہے تھے کہ انڈیا تو ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیلے گا, دوسرا کون سا ٹیم آئے گا, آسٹریلیا آئے گا, ساؤتھ افریقہ آئے گا, نیوزی لینڈ آئے گا. لیکن ان کو خود پتہ نہیں تھا کہ ہم باہر ہوں گے اور ٹیم اندر آ جائیں گے. تو یہ ان کا جو ہے نا, یہ ان لوگ اپنے غرور کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے ٹیسٹ چیمپئن شپ سے باہر ہو گئے.